السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شکیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل پر آنے والے ہر انسان کی جو بھی جائز ضروریات و حاجات ہے، اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان سب کی ضروریات و حاجات کو پورا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے بدن پر کسی جگہ داغ دھبے ہے، آپ کے چہرے پر یا بدن کے کسی جگہ پر داغ دھبے ہے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ داغ دھبے ختم ہو جائے، آپ کریم اور مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو بجائے فائدہ ہونے کے الٹا آپ کو الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مریض داغ دھبے دور کرنے کے لیے دوائیاں لاتے ہیں، کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ الٹا الرجی ہو کر ان کا چہرہ مزید خراب ہو جاتا ہے، ان کے جو بدن پر اور مزید داغ دھبے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے اور زیادہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ ملاوٹ سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں پیور جو ہے وہ خالص چیز یا دوائی نہیں ملتی، تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ دوائیوں کے بغیر جو قرآنی آیات اور وظائف ہے اور جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے والے بنیں۔ اگر ہمارا یقین مضبوط ہوگا، کامل ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مسئلے جو ہماری دعاؤں سے حل ہو جائیں گے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو اپنے مسائل صرف دعاؤں سے حل کیا کرتے تھے، دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے دعائیں جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہے وہ حل کرتے تھے۔ جب نماز کا حکم آیا نا تو صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہمیں، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان اور یقین بھی ایسا ہی ہو، لیکن ہم چونکہ کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، تو ہم اس درجے کے ایمان ہمارا نہیں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ایمان کو مضبوط بنانے کی بھی۔ تو ناظرین، میں عمل بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ کو اس طرح کی بیماری کا سامنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو عمل بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے طرف سے مزید جو ویڈیو آئیں گی وہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو کریم ہے، جو دوائی آپ استعمال کے لیے لے کر آئے ہیں بازار سے، اس کریم یا دوائی کے اوپر آپ نے مسلمۃ لا شیءۃ فیہا، یہ آپ نے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اگر 41 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمۃ لا شیءۃ فیہا، اتنا سا حصہ یہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد وہ آپ لگا لیں، انشاءاللہ تعالی اس جو کریم ہے، جو دوائی ہے، اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے وہ اس کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی اس کریم کے اندر کہ اس کو رب ذوالجلال ذریعہ بنائیں گے، جو آپ کے جو داغ دھبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے، چونکہ ہر چیز میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فائدہ والی چیز نقصان دے جاتا ہے، بعض دفعہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ نقصان والی چیز فائدہ دے جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بھی ہم نے دیکھا، جیسے آپ دیکھیں نا، جو چھری ہے، چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہیں چلی۔ آگ میں جلانے کی صفت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی، ایک بال بھی نہیں جلا سکی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے، سب سے پہلے یقین کی بات ہے، اپنا یقین درست کیجئے، اللہ رب ذوالجلال پر مکمل بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل رب ذوالجلال ضرور حل فرمائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر لازمی کیجیے گا، تاکہ یہ پیغام جو ہے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچ سکے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔